علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ سے ایک مختصر سا خطبہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انسان کی مختصر سی زندگی اور انسان کی خواہشات اور اس کا نتیجہ یعنی ان تین چیزوں کو اس خطبے کے اندر بیان کیا ہے۔ دل ہے میں بیان کروں گی۔ امیر المومنین جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ قبرستان کوفہ پہ امیر المومنین کی نگاہ پڑی اور آپ کے اصحاب بھی اور آپ کے لشکر کے دیگر افراد بھی مولا کائنات کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی قبرستان کوفہ پہ نگاہ پڑی، علی ابن ابی طالب قبرستان کوفہ کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے اصحاب، آپ کے چاہنے والے اور آپ کے لشکر میں موجود یہ جنگجو بھی ساتھ موجود ہیں۔ امیر المومنین نے ان قبرستان میں سوئے ہوئے، ان قبرستان میں دفن ہوئے مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات سے خطاب کرتے ہوئے جملہ فرمایا، یا اہل الدیار الموحشت، اے وحشتناک گھروں والے، والمحال المغفرت، اے اجڑے محلوں والے، والقبور المظلمت، اے تاریک قبروں والے۔ علی کن سے خطاب فرما رہے ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف دار بقا کی جانب چلے گئے ہیں، ان کو خطاب کرتے ہوئے علی فرماتے ہیں، یا اہل دیار الموحشت، اے وحشتناک گھروں والے، والمحال المغفرت، اے اجڑے محلوں والے، والقبور المظلمت، اے تاریک قبروں والے، یا اہل الوحدت، اے تنہائیوں میں رہنے والے، یا اہل تربت، اے مٹی میں سونے والے، یا اہل الوحدت، اے تنہا سونے والے، یا اہل الوحشت، اے خوفناک گھروں میں رہنے والے۔ علی کا اگلا جملہ سنیے، علی فرماتے ہیں، انتم لنا فرط سابقون، تم ذرا جلدی ہم سے آگے چلے گئے ہو، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقُونَ، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ علی کا خطبہ ہے، ذرا ذہنوں کو بلند کیجئے، اپنے ادراک اور فہم کو ذرا بلند کیجئے کہ علی اردو سے خطاب فرما رہے ہیں۔ قبروں میں سونے والوں سے علی کا خطاب ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ اے وحشتناک گھروں والے، اے تاریک قبروں والے، اے اجڑے محلوں والے، اے مٹی میں سونے والے، اے وحشت میں رہنے والے، اے تنہائیوں میں رہنے والے، اے غربت کے گھروں میں رہنے والے، انتم لنا تبع لاحقون، کہ تم ذرا ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ونحن لکم تبع لاحقون، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب علی کا جملہ سنیے کہ علی ابن ابی طالب ان سونے والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی خبریں ہیں علی کے سینے میں علی تم سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ علی تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ جو دنیا تم چھوڑ کے گئے ہو، اب اس دنیا کی کیفیت کیا ہے، اس دنیا کی حیات اور حالت کیا ہے۔ اما دورو فقط سطلت، جو گھر تم چھوڑ کے گئے تھے ان گھروں میں اب کوئی اور آباد ہو گیا۔ انتہائی عبرتناک جملے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب، انتہائی عبرتناک علی کے جملے ہیں، اور انسان کی مختصر زندگی اور انسان کے تین ہی خواہشات ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ علی دے رہے ہیں کہ بہترین انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میرا بہترین شادی محل ہو، بہترین قصر ہو، بہترین کوٹھی ہو، بہترین رہائش ہو، حالانکہ اس کے لیے نہ حلال ہو حرام کی پابندی کی جاتی ہے، لیکن علی فرماتے ہیں اما دور فقط سطلت، وہ گھر جو تم نے جس حالت میں بنایا تھا، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جن محلات کو تم نے کھڑا کیا تھا، جن گھروں کو تم نے بنایا تھا، اما دور فقط سطلت، ان گھروں میں اب کوئی اور آباد ہو گیا، ان گھروں میں اب کوئی اور جو ہے وہ سو رہا ہے، ان گھروں میں
جو ہے کوئی اور جو ہے وہ رہ رہا ہے. تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ بہترین کوٹھی ہو, بہترین محل ہو, بہترین بنگلہ ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ تمام انبیاء میں سے یہ وہ نبی ہیں کہ اللہ نے جن کو سب سے زیادہ زندگی عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کہ جن کی زندگی 2500 سال یعنی 2500 سال زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی. لیکن یاد رکھیے تاریخ بتاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی مکان نہیں بنوایا. امیر المومنین علی ہاں اب انشاءاللہ صلوات بھی نہیں ہوگی, نعرہ بھی نہیں ہوگا, لیکن مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن فکر انگیز باتیں ہیں, عبرت انگیز باتیں ہیں, ذہنوں میں بٹھائیے گا کہ 2500 سال زندگی گزارنے والا اللہ کا نبی, 2500 سال زندگی جو ہے گزارنے والا نبی حضرت نوح علیہ السلام, جنہوں نے اپنے لیے مکان نہیں بنایا, ایک مختصر سی جھونپڑی میں 2500 سال کی زندگی بسر کر دی, 2500 سال کی زندگی گزار دی. اور جب اسرائیل آیا ہے نا روح قبض کرنے کے لیے تو ایک جملہ کہا ہے, اے اللہ کے نبی 2500 سال زندگی اللہ نے عطا کی ہے آپ کو, لیکن آپ نے کوئی اپنے لیے مکان نہیں بنوایا, بہترین کو رہائش کا بندوبست نہیں کیا. آخر وجہ کیا ہے فکر آمیز اور عبرت انگیز جملہ حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح ارشاد فرماتے ہیں اسرائیل تیرے انتظار میں مجھے مکان نہیں بنانے دیا. تیرے انتظار میں مجھے مکان نہیں بنانے دیا ہے. جب بھی میں کوئی مکان بنانے کے ذہن میں آتا, تیاری کرتا, پھر ذہن میں آتا کہیں تو نہ آ جائے. جب بھی جو ہے میں مکان بنانے کے لیے, رہائش بنانے کے لیے, کوئی محل اور قصر بنانے کے لیے ارادہ کرتا, پھر ذہن میں آتا کہیں تو نہ آ جائے, کہیں تو نہ آ جائے. تیرے انتظار نے مجھے مکان نہیں بنانے دیا. 2500 سال زندگی, ٹھیک ہے جی, اور مکان نہیں بنایا. اور اسرائیل نے عجیب سوال کر دیا, اے اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح, آپ نے یہ 2500 سال کی زندگی کس طرح گزاری ہے, کس طرح بسر کی ہے, کیسا پایا 2500 سال کی زندگی کو؟ 2 جواب تاریخ کے اندر مرحوم ہے. پہلا جواب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ سائے پہ بیٹھے تھے, اٹھ کے دھوپ میں گئے اور کہا 2500 سال کی زندگی میری ایسے گزر رہی ہے جیسے میں سائے سے اٹھ کے دھوپ, بس اتنی سے جو ہے زندگی مختصر سے وقت میں میری 2500 سال کی زندگی گزر گئی. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ میری 2500 سال کی زندگی اس طرح ہے جیسا ایک گھر ہو جس کے 2 دروازے ہوں, ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. 2500 سال کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سے گزر گئی ہے جیسے میں سائے سے اٹھ کے دھوپ میں گیا ہوں, یا یہ کہ جیسا ایک گھر ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں اور ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. اور 2500 سال کی پانے والا حضرت نوح علیہ السلام جب یہ کہا کہ میں تیرے انتظار میں مجھے مکان نہیں بنانے دیا, حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ آخر میں جو ایک نبی آئے گا جس کے نبی کے صدقے میں اللہ نے جو ہے کائنات بنائی ہے, جس نبی کے صدقے میں اللہ نے جو ہے موت و حیات کا نظام چلایا ہے, یا ریت و زندگی, موت و حیات, یہ زمین و آسمان, یہ فلک, یہ افلاک, یہ آفتاب, یہ مہتاب, یہ ستارے, سب کچھ اللہ نے جیسے نبی کے صدقے میں خلق کیے ہیں. اور جیسے نبی کے صدقے میں اللہ نے 2 نبیوں کو نبوت عطا کی ہے. جس نبی کے صدقے میں اللہ نے تم نبیوں کو نبوت عطا کی ہے, تم رسولوں کو رسول رسالت عطا کی ہے. اس نبی کی امت کی اوسط عمر جو ہے 50-60 سال ہوگی. توجہ اسرائیل کہہ رہے حضرت نوح علیہ السلام, لیکن اس امت کے جو ہے پیغمبر کے جو ہے امتی جو ہے بہترین کوٹھیاں بنوائیں گے, بہترین محلات بنائیں گے, بہترین رہائش کا بندوبست کریں گے. ٹھیک ہے, اب حضرت نوح کا جملہ سنیے. حضرت نوح ارشاد فرماتے ہیں کاش میں اس نبی کی امت میں ہوتا تو میں 50 سال کی زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. میں اس نبی کی امت میں ہوتا تو میں 50,000 سال کی زندگی ایک سجدے میں بسر کر دیتا.
ایک زندگی ایک سجدے میں جو ہے میں گزار دیتا ہوں. تو پہلی انسان کی خواہش کی ہے نہ حلال کی پابندی ہے، نہ حرام کی پابندی ہے، نہ شراب کی پابندی ہے، نہ جو ہے یہ ہے کہ یہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ جوئے کا پیسہ ہے، یہ کیسے انداز میں آ رہا ہے نہیں پرواہ. بہترین کوٹھی ہونی چاہیے، بہترین محل ہونا چاہیے، بہترین رہائش ہونی چاہیے، لیکن جو حلال و حرام کی پابندی کے بغیر تو بنا رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں اما دور فقط سوکنت، جو گھر تم چھوڑ کے گئے ہو ان میں یاد کوئی اور رہ رہا ہے، ان میں کوئی اور جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یاد رکھیے گا اور یہی وجہ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے فرزند حسن مجتبی سے فرمایا یا بنی لا تحلفن قبلاء شیئا من الدنیا، اے بیٹے حسن مجتبی دنیا کی کوئی چیز چھوڑ کے نہ جانا، دنیا کی کوئی چیز چھوڑ کے نہ جانا. کیوں؟ دنیا کا مال دو بندوں کے ہاتھ آ جائے گا. توجہ، یہ دنیا کا مال جو تم چھوڑ کے جائے گا جی وہ دو بندوں کے ہاتھ آئے گا. جن اگر تیری اولاد میں سے بھی دو بندے ہو سکتے ہیں، نیک بھی ہو سکتا ہے، صالح بھی ہو سکتا ہے. اگر تیرے نیک بیٹے تیرے نیک اولاد کے بھی کام آ گیا توجہ اور وہ نیکی میں صرف کریں گے، توجہ رکھیے گا، ثواب انہیں ملے گا، حساب تجھے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، حساب تو تجھے دینا پڑے گا. تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ ثواب وہ لے گئے. اگر تیرے چھوڑے ہوئے مال کو ٹھیک ہے جی نیک جگہ پہ خرچ کر گئے، نیک جگہ پہ خرچ کر گئے، ثواب وہ لے گا، حساب تیرے کھاتے میں صاحب تجھے دینا پڑے گا. اگر تیرا چھوڑا ہوا مال جو ہے اگر شراب کھانے پہ لگا دیا، اگر جوئے کھانے پہ لگا دیا، اگر جو ہے قہوہ کھانے پہ لگا دیا، اگر جو ہے سیننے پہ لگا دیا، اگر حرام کام میں تیرا مال صرف کر دیا تو تجھے دو حساب دینے پڑیں گے. پہلا مال کمانے کا حساب دینا پڑے گا اور یہ حساب دینا پڑے گا کہ میں اللہ کی معصیت میں اس کا مددگار کیسے بنا تھا. ایک تو کمانے کا جو ہے تمہیں حساب دینا پڑے گا، دوسرا اس بات کا حساب دینا پڑے گا مال تیرا تھا تو ایک غلط کام میں ان کا معاون بنا ہے، اس کا مددگار بنا ہے، اس بات کا بھی حساب دینا پڑے گا. مال تیرا حساب تجھے جی اور دو حساب دینا پڑیں گے. اس لیے فرمایا کہ لا تحلفن قبلاء شیئا من الدنیا، اے بیٹا حسن ہوتا دنیا کا کوئی مال چھوڑ کے نہ جانا. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہے آپ نے تاریخ میں پڑھے ہوں گے، یہ واحد علی ابن ابی طالب ہے. جب رات کو سوتے ہیں تو بیت المال میں نوبال میں جھاڑو دے کے سوتے ہیں تاکہ ایک ٹکا بھی بیت المال میں علی کے ذمہ نہ رہے. علی کھڑ دے کے سوتا ہے جی. بیت المال میں جو مسلمانوں کا مال ہے علی کے کندھے پہ نہ رہے، علی کے ذمہ نہ رہے. علی چاہتے ہیں کہ دنیا کا مال جو ہے یہ بے خار ہو جاتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ تو جو اولاد کی فکر کرتا ہے ٹھیک ہے جی، اب تیری اولاد دو ہاتھ سے خالی نہیں. اب یہ بھی سن لیجیے، فرماتے کہ بیٹا حسن مجتبی جس اولاد کے لیے تو مال چھوڑتا ہے، اولاد کی فکر کرتا ہے، اب تیری اولاد دو ہاتھ سے خالی. ان اولیاء اللہ، اگر تیری جو ہے اولاد ہوئی اللہ کی ولی تو اللہ اپنے ولیوں کو بھلاتا نہیں ہے. اگر تیری اولاد ہوئی اللہ کے ولی، اللہ کی دوست، اللہ اپنے دوستوں کو بھلاتا نہیں ہے. اگر کوئی انسان آتا اللہ، اگر تیری اولاد ہوئی اللہ کی دشمن تو تجھے کس نے حق دیا ہے اللہ کے دشمن کا مددگار تو بنے؟ اللہ کے دشمن کا مددگار تو بنے، یہ تجھے کس نے حق دیا ہے؟ وہ گھر کو تم چھوڑ کے گئے تھے اب ان میں کوئی اور رہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی اور مسئلہ ہے. اب دیکھیے کیا یہ انسان کی زندگی نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ نہ دن رات. ٹھیک ہے جی، لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تین چیزیں مجسم ہو کے نام انسان کے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی چیز مجسم ہو کے انسان کا مال سامنے آتا ہے. اور مال کے آپ جانتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ مسجد نہ جمعہ نہ جماعت. ٹھیک ہے جی، نہ حلال نہ حرام کچھ نہیں. مال جمع ہو جائے، مال جمع ہو جائے، مال اکٹھا ہو جائے، میرے بیٹ میرے پڑھ جائے. کروڑوں کا مال جو ہے جمع ہو کے یہ انسانی شکل مجسم ہو کے جب مرنے والے کے سامنے آتا ہے. اب یہ حالت نظر میں ہوتا ہے، حالت اعتبار میں ہوتا ہے، جان گلی کے عالم میں ہوتا ہے. اچھا وہ روایات جو ہے وہ آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ایک پیالے پہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے.
پانی کے ایک پیالے پہ بندہ بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے. اور جب یہی حکم ہے فقہ کا، شریعت کا یہی حکم ہے، ہمارے سارے برادر تشریف فرمائے، جب انسان مرنے لگے اور بار بار پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو، پیاس لگتی ہے پیاس لگتی ہے، اس موقع کو دیکھتے ہوئے اصل دشمن انسان کا شیطان جو ہے وہ پیالہ لے کے پانی کا سامنے آتا ہے، یہ کھینچتا ہے کہ پانی کا پیالہ بھول گئے، وہ کہتا ہے نہیں ایسا مفت نہیں دوں گا، قیمت لگے گی. یہ کیا قیمت؟ میں لگ رہا ہوں، مجھے پیاس بڑی لگی ہے، مجھے آدھا پیالہ دے دے. کہا قیمت لگے کیا؟ آدھا ایمان دے دے. توجہ، آدھا ایمان دے دے، میں آدھا پیالہ پانی کا دیتا ہوں. یا آدھا ایمان دے دیتا ہے، آدھا پیالہ پانی کا لے لیتا ہے. ٹھیک، اب دوبارہ پیاس جب ستاتی ہے، پھر شیطان بدبخت اصلی ہے جو آخر وقت تک انسان کو بے ایمان لانا چاہتا ہے، یقین میں جب کر کے مارنا چاہتا ہے، پھر سامنے پیالہ لے کے پانی کھڑا ہوتا ہے. اب اسے پیاس ستاتی ہے، یہ آدھا پیالہ بھی دے دے، کا مفت میں نہیں ملے گا. جو آدھا ایمان بچے وہ بھی مجھے دے دے. جی ابھی آدھا پیالہ پانی کا ملتا ہے، ادھر آخری گھونٹ پیتا ہے، بے ایمان ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. جی یہ تو ہے تیری پوزیشن، یہ ہے تیری کنڈیشن، یہ ہوتی ہے تیری حالت. ٹھیک، اب دنیا جہان کا جو ہے حرام کا مال جو ہے وہ تیرے سامنے ہے، حلال کا یہ حرام کا ہے، میری تصویر میں نہ جاؤ، وہ سامنے آ کے مجھے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ مر رہا ہوتا بندہ، اے میرا مال میں نے تمہیں کبھی پرواہ نہیں کی تھی کماتے ہوئے، نہ بارش دیکھی، نہ اندھیری دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ حلال نہ حرام میں نے کبھی دیکھا تھا. یہ بہن کا مال ہے، یہ ہمسائے کا مال ہے، یہ یتیم کا مال ہے، اب تک میں نے جو ہے کبھی پرواہ ہی نہیں کی تھی. لیکن اب تم نے کروڑوں روپے میرے سامنے ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ پریشانی کا عالم ہے، میرا کیا تعاون کر سکتا ہے، میری کیا مدد کر سکتا ہے. روایت میں ہے یہ کروڑوں اربوں کا مال مجسم کے سامنے پڑے، بول کے کہتا ہے تو اب میرا تو مالک بھی نہیں رہا. اب تقاضا کیا کر رہا ہے؟ آخر میں نے تمہیں کمایا ہے، ٹھیک ہے، کچھ تو جو ہے میرا لحاظ کر. وہ کہتا ہے ہاں 20 یا 21 میٹر کا کفن لے سکتا ہے. اس مال میں سے جو تم نے کمایا تھا 20 یا 21 میٹر کا کفن لے سکتا ہے، بس کتنا. ٹھیک ہے، مایوس ہو کے پھر اپنی اولاد کی طرف دیکھتا ہے. اے میری اولاد، میں نے تمہیں کیمبرج آکسفورڈ یونیورسٹی بھی بہترین ٹیوٹر کا بندوبست کیا، تیرے لیے جو ہے رات دن نہ دن رات جی نہ جو ہے خوشی نہ غمی، تیری خاطر جو ہے سب کچھ میں نے زندگی دو پہ لگا دی تھی. میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، میرا بیٹا جو ہے وہ کسی کا محتاج نہ رہے. جی اب تیری اولاد میں نے تمہیں ناز اور نازوں سے پالا تھا، بڑے جو ہے میں نے محنت سے تمہیں پالا تھا، اب میرے لیے چاندنی کا عالم ہے. اے میری اولاد تم میرا کیا ساتھ دے سکتے ہو؟ ہاں اولاد یہ کہتی ہے اے بابا تیرے مر جانے کے بعد تجھے غسل دیں گے، تمہیں کفن پہنائیں گے اور تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے. آگے تم جانے تیرا کام جانے، آگے تو جانے اور تیرا کام جانے. ہم قبر تک تیرا ساتھ کو دے سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب اولاد سے بھی مایوس ہو گیا، اپنے مال سے بھی مایوس ہو گیا. اب آ جاتا ہے اپنے وہ تھوڑا سا عمل، بے رغبتی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی صدقہ خیرات دے لیا تھا، کبھی جو ہے جمعہ جماعت بھی آ گئے تھے، کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی. تھوڑا سا عمل سامنے کھڑا ہے، اب مایوس ہو گیا، عمل کی طرف آتا ہے. یہ اب عمل کیا کہتا ہے؟ تیری اولاد چھوڑ گئی ہے تو چھوڑ گئی ہے، تیرا مال چھوڑ گیا تو چھوڑ گیا. ہاں میں اگرچہ تھوڑا سا ہی مجھے انجام دیا تھا، مرنے سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر میدان محشر تک، میدان محشر کے حساب و کتاب سے لے کر پورے صراط سے لے کر جب تک میں تمہیں جنت میں داخل نہ کر لوں، میں تھوڑا سا عمل تیرے ساتھ دوں گا. علی کا جملہ ہے، اے افسوس جو دو بے وفا ہیں ان سے دل لگائے بیٹھا ہے. جو وفادار تیرا ساتھی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. اب مدور و فمس و بلا، وہ گھر جو تم چھوڑ کے گئے تھے ان میں کوئی اور بس گیا ہے، ان میں کچھ اور لوگ رہ رہے. امل ازواج و فقدنو کے ہاتھ، اور تمہاری وہ بیویاں حسن کی بنیاد پر جن سے تم نے شادیاں کی تھی، مال و دولت کی بنیاد پر جن بیویوں سے تم نے شادی کی تھی،
کبھی نہیں پوچھا. آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے، میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں، جب کبھی جو ہے رشتے کے لیے جایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ پڑھی کتنی ہے، جاب کرتی ہے یا نہیں، حسین و جمیل ہے یا تصویریں منگوائی جاتی ہیں. کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ وہ افیم بھی ہے، پاک دامن بھی ہے، حلال و حرام کی پابند بھی ہے، طہارت و نجاست کی پابند بھی ہے، کوئی دین پڑھا ہوا بھی ہے؟ کبھی تقاضا کیا؟ کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے؟ حسن و جمال کی بنیاد پر اب تو یہ حالاتوں نے ناراض نہ ہونا. اب اتنے آزاد ہو گئے تیرا بیٹا بھی، اتنے آزاد ہو گئی تیری بیٹی بھی کہ کالج اور یونیورسٹی میں خود ہی طے کر بیٹھے. ماں باپ کو اختیار نہیں دیا، ماں باپ کا اختیار جو تھا وہ اتار کے پھینک دیا، خود ہی اپنی زندگی کے فیصلے کر بیٹھے. جی ماں باپ کے فیصلے کی جو ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ماں فیصلہ کرتا ہے، ماں فیصلہ کرتی ہے، اور باپ فیصلہ کرتا ہے. باپ کے فیصلے کو ٹھکرا کے نسبتیں ہوئی توڑ گئی، حسن کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر جی ان سے شادی کر لی. لیکن علی فرماتے ہیں سنو، اما الازواج جو فقط کے حق، جو تمہاری بیویاں تم چھوڑ کے آئے تھے نا، اب وہ کسی اور کے نگاہ میں چلی گئی ہے. اما الازواج فقط کے حق، وہ تمہاری بیویاں تم چھوڑ کے آئے تھے، اب دوسروں کے نگاہ میں چلی گئی ہیں، اب دوسروں کی جو ہے وہ بیویاں بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہارا ماما ہے. اگر تمہیں سنیے، علی فرماتے ہیں کہ سنو، اما الاموال فقط سوقنا. میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، آپ بھی اس معاشرے کا فرد ہے. ابھی گھروں میں میت پڑی ہوتی ہے، اکثر گھروں میں دیکھا ہم نے، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. کتے کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں باپ کے مال پہ، دریندوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں. میرے باپ کا فلاں کی ایکڑ بھی تھا، فلاں قلعہ بھی تھا، فلاں جگہ پہ پلاٹ تھا، فلاں جگہ پہ بھی کوٹھی تھی، فلاں جگہ پہ بھی جائیداد تھی. ابھی باپ کا میت گھر میں پڑا ہے. تجدید و تفہیم کی جو ہے تیاری کی بجائے وراثت کی تقسیم پہ وہ لگ جاتے ہیں. اور پھر وراثت کی تقسیم میں کیا بیٹوں کا حق ہے؟ بیٹوں کا بیٹیوں کا حق نہیں ہے کیا؟ بہنوں کا حق نہیں ہے کیا؟ جو ہے اس کی زوجہ کا حق نہیں ہے؟ ناراض نہیں ہونا. چوری کر کے دو تین شادیاں کر لی، دو کر لی، تین کر لی، چار کر لی، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ بھی بیوی ہے. ناراض ہو کر میں چھوڑ دیتا ہوں. جی جی بالکل ادھر سوال کریے محمد وال محمد. اگر وہ بیوی ہے اور ہے، تیرے باپ کی منقوہ ہے اور ہے، تیرے باپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اور کیا ہے، تو پھر وراثت میں اتنی حقدار جتنی پہلی بیوی ہے، جتنی دوسری اور تیسری ہے. ہاں پھر کیا سورہ یاسینوں کے بعد تیرا باپ نہیں بخشا جائے گا. یاسینیں پڑھ رہا ہے، قبر میں پانی چھڑک رہا ہے، ٹھیک، پھر جو ہے اسے لعنت دے کے ڈرا دھملا کے اس کا منہ بند کیا جاتا ہے. جی اما الاموال فقط کچھ جو مال کمایا تھا نا، وہ اب تمہارا مال تقسیم ہو گیا ہے. لیکن سب سے زیادہ ظلم بیٹیوں کے ساتھ ہے. وراثت میں باپ جہیز دے نہیں کیا تھا، جو باپ نے جہیز دیا تھا بس کافی ہے. باپ نے جو جہیز دیا تھا وہ کافی ہے. وہ باپ نے جہیز دیا تھا، وراثت نہیں دی تھی. وراثت کی تقسیم مرنے کے بعد ہے. جو فرمایا وراثت کی تقسیم باپ کے مرنے کے بعد ہے. ہم مرنے کے بعد جو ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹے جو ہے قبضہ کر لیں. اما الاموال فقط قسمت، وہ مال جو تم چھوڑ کے گئے تھے، علی فرماتے ہیں وہ مال تقسیم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تین جملے علی نے فرمائے. اب علی فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے تم ہم سے ذرا پہلے چلے گئے ہو، نحن لکم تبعٌ لاحقون، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اب علی کا جملہ سنیے. علی فرماتے ہیں کہ ھذا خبر فما عندنا فما خبر ما عندکم. جو علی کے سینے میں تمہاری دنیا کی خبریں تھی وہ علی نے بتا دی ہے. اب تم بتاؤ تمہارے یہاں کیا خبریں ہیں.
جو دنیا کی خبریں تھی وہ علی نے بتا دی ہیں کہ اب دنیا میں یہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ گھر اور بس گئے، تمہاری بیویاں کسی اور کے نگاہ میں چلی گئی، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے، تم پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ جو علی کے سینے میں تمہاری دنیا کی خبر تھی وہ علی نے بتا دی ہے، اب تمہارے ہاں کیا خبر ہے اب یہ تم بتاؤ۔ ثم التفت الى اصحابہ، پھر علی ابن ابی طالب اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں لو وجد لهم فی الکلام لاخبرتم ان خیر الزاد التقوی، کاش انہیں میری باتوں کے جواب دینے کا یہ انہیں اجازت ہوتی تو تمہیں یہی بتاتے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا علی فرماتے ہیں؟ علی نے زندگی کا نچوڑ نہیں بتا دیا کہ مختصر سے زندگی، ٹھیک ہے جی، اور پھر مختصر زندگی کی خواہشات اور اس کا نتیجہ یہ دیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا انجام فنا ہونا ہے، انجام ختم ہو جائے۔ اب دیکھیے نا حضرت ربیعہ بن کعب، چلو 2 منٹ میں بڑے ہیں میری گھڑی کے مطابق، حضرت ربیعہ بن کعب جو پیغمبر خدا کے خدمت گزار تھے، کافی عرصہ حضور کی خدمت میں رہے، اور ایک دن کہہ لیں گے یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت میں کافی عرصہ بسر کیا، اب مجھے اجازت دیجیے میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے ربیعہ بن کعب تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو کچھ مانگ میں تمہیں عطا کروں، تو کچھ مانگ میں تمہیں عطا کروں۔ کیا کہنا، لاکھ جان قربان ہو جائے حضرت ربیعہ بن کعب کے جوڑے پہ۔ ہے حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کے ہی تو صدقے میں ہے، جو کچھ ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے ہی تو صدقے میں ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، آفتاب ہے، مہتاب ہے، یہ زندگی ہے، موت ہے، رزق ہے، سب کچھ جو ہے یہ پوری کائنات کی نعمت ہے تو تیرے صدقے میں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے کہ نہیں ربیعہ بن کعب میری جو خواہش ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگ تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دیجیے، اللہ کے حبیب مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دیجیے تاکہ مانگوں تو کیا مانگوں، کیا کہتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے جا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ سوچ لو، ایک رات کی مہلت، ساری رات حضرت ربیعہ بن کعب سوچتے رہے، اللہ کے حبیب سے مانگوں تو کیا مانگوں، ٹھیک ہے، سوچ کے اگلے دن آ گئے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا سوچا؟ آپ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ جنت میں مجھے آپ کا ہمسایہ بنا دے۔ کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا ہمسایہ بنا دے، آپ کی ہمسائیگی نصیب ہو، آپ کی رفاقت نصیب ہو، آپ کا پڑوس نصیب ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ تو میں انشاءاللہ کروں گا، صاف اللہ دے گا، میں دعا تو کروں گا، لیکن یہ بتا یہ تیرے ذہن میں آیا کہاں سے ہے؟ یہ تیرے ذہن میں آیا کہاں سے؟ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہو تو ایسا ہو۔ یہ آپ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے میں سوچ رہا مال مانگوں، بہت سارے مال کا تقاضا کروں، پھر بھی یا رسول اللہ میرے ذہن میں آیا کروڑوں روپیہ بھی ہو گئے گا، لاکھوں روپے اربوں بھی ہو گیا، آخر بلا آخر ختم ہو جائے گا، اس کا کیا مانا جو ختم ہو جائے؟ میں سارا سوچ رہا کہ مال مانگوں گا، ٹھیک ہے، پھر ذہن میں آیا وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، تو جو فنا ہو جائے ختم ہو جائے اس کے مانگنے کا کیا فائدہ؟ پھر کہا کہ میں نے کہا کہ لمبی عمر مانگوں گا، بالآخر مر جانا ہے، بالآخر مر جانے موت آنی ہے، وہ عمر کیا، وہ زندگی کیا جس کا نتیجہ بھی موت ہو، اچھا اولاد مانگوں گا، اولاد کا نتیجہ بھی یہی، تو اب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابو سوچنے کا یہ مانگا ہے کہ مجھے آپ کی
ہم سہی نصیب ہو جنت میں، آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، آپ پتہ ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اب ختم نہ ہونے والی کیا چیز ہے؟ ختم ہو جائے نہ ہونے والی کیا چیز ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ ربیع بن کعب میں دعا کروں گا کہ اللہ جو ہے مجھے جو ہے میری ہمسائیگی نصیب کرے، لیکن ولیکن اعنی بکثرت السجود، لیکن لمبے لمبے سجدوں کی وجہ سے تو ہی میرا مددگار بن جا۔ ولیکن اعنی بکثرت السجود، کثرت سجدوں کی وجہ سے تو بھی مجھ محمد کا مددگار بن جا۔ اس میں جنت میں جو ہے رفاقت تمہیں ملے گی، لیکن سجدوں کا وعدہ تو بھی کر، سجدوں کا وعدہ تو بھی کر، عبادت خدا کا وعدہ تو بھی کر، اللہ کے سامنے جھکنے کا وعدہ تو بھی کر۔ بارہ یہ مختصر سی زندگی ہے، انسان سویا ہوا ہے، انسان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ بس علی کا ایک جملہ یہی پہ ختم کراؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اور یہ جملہ وہ ہے آدم سے لے کر قیامت تک، بس علی نے کہا ہے، صرف علی نے کہا ہے، فقط علی نے کہا ہے، پھر انگیز علی کا جملہ ہے۔ علی فرماتے ہیں الناس النیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اذا ماتوا فانتبہوا، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ اوہو ہم کیا سمجھتے رہے، ہم کیا کرتے رہے، جیسے کہتے ہیں نا اب پردے سے آنکھوں سے پردہ ہٹے گا، جب پردہ ہٹے گا کہانی ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ آنکھوں سے پردہ ہٹے گا تو پھر کہانی ختم ہو چکی ہوگی۔ دعا کہ خدا بندے بتا جو کچھ حاصل کیا گیا اس کے ثواب کثیر پر